محترم علماء کرام، بزرگان محترم، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق پیدا کیا۔ ان 18,000 مخلوق میں اللہ نے انسان کو اشرف بنایا، اور ان انسانوں میں اللہ نے ہمیں اور آپ پر نگاہ محبت ڈالی۔ اگر اللہ ہمارے اور آپ پر نگاہ محبت نہ ڈالا ہوتا، اگر خدا کی نگاہ محبت ہمیں اور آپ کو حاصل نہ ہوتی تو ہم اور آپ اس لباس میں، اس جگہ، اس حال میں موجود نہ ہوتے۔ پتہ نہیں کس ماحول میں ہوتے، کس حال میں ہوتے اور کس دین پر ہوتے۔ اللہ نے محبت کی نگاہ ڈال دی تو اللہ نے ہمیں یہ حال دیا، یہ ایمان دیا، یہ موقع دیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، ٹھیک اسی وقت اللہ نے نہ معلوم کتنی مخلوق کو پیدا کیا ہوگا۔ اسی دن، اسی وقت سانپ بھی، بچھو بھی، بیل بھی، گدھا بھی، پتہ نہیں کون کون سی مخلوق پیدا ہوئی ہوگی۔ اللہ اس بات پہ قادر تھا کہ ہمیں کوئی اور مخلوق بنا دیتا، لیکن اس نے کسی اور مخلوق کے بجائے ہمیں اور آپ کو اس نے انسان بنا دیا، اور اسی انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ نے صحیح سالم بنایا۔ پتہ نہیں کتنے ایسے انسان جو پاؤں سے معذور، کتنے ایسے انسان جو ہاتھ سے معذور، جو بولنے سے معذور، مگر رب کریم نے ہمیں آپ کو نگاہ محبت سے دیکھا تو اللہ نے صحیح سالم ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اور پھر اس کے ساتھ ٹھیک اسی وقت کچھ اللہ کے بندے پتہ نہیں کس گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے، کوئی کفر کے گھر میں، کوئی شرک کے گھر میں، کوئی کسی اور مکان میں پیدا ہوا۔ اللہ اگر ہمیں کسی اور ماحول میں پیدا کر دیا ہوتا تو پتہ نہیں آج ہم کس کے سامنے اپنی پیشانی جھکائے ہوتے اور کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوتے، مگر رب کریم نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک ایسے گھر کا انتخاب فرمایا جس گھر میں ایمان کا چراغ پہلے سے جل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے مکان میں پیدا کیا، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اس اللہ نے نگاہ محبت سے ہمیں اور آپ کو دیکھا ہے۔ یہ انسان جو دنیا میں آیا، تو ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے، ہر انسان کے لیے اس دنیا میں 3 دن بڑے اہم اور بڑے نازک ہیں۔ ذرا جو حضرات سامنے بیٹھے ہیں میں ان کی توجہ چاہوں گا کہ ہر انسان جو دنیا میں آیا، ہر انسان کے لیے اس دنیا میں 3 دن بڑے اہم ہیں۔ ایک دن اس کی پیدائش کا، کہ جس دن انسان پیدا ہوتا ہے وہ دن بڑا نازک اور بڑا اہم ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہو، گھر کے تمام لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں، ہر انسان فکر میں آ جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیدائش کے درمیان، ولادت کے درمیان ماں کی جان چلی جائے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ پیدا ہونے والا بچہ ہی پیدا ہوتے ہوتے دم توڑ دے. اس لیے گھر کے تمام انسان حرکت میں رہتے ہیں، فکر میں رہتے ہیں. تو پہلا دن ہر انسان کے لیے بڑا نازک اور بڑا اہم ہوا کرتا ہے، اور دوسرا دن ہر انسان کے لیے بڑا نازک وہ ہے ہر انسان کی موت کا دن. ہر انسان کا کہ موت کا وقت بڑا اہم اور بڑا نازک ہوا کرتا ہے. چنانچہ جس انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، بولنے کی طاقت اس کی سلب ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے، مگر اس پر بڑے عجیب حالات ہوتے ہیں، بڑی مشکلات میں وہ انسان ہوتا ہے، مگر زبان بند ہو چکی ہے. ہمیں آپ سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کے اوپر بڑے مشکلات کی گھڑی ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ انسان کے لیے موت کا وقت اور موت کا دن بڑا سخت اور بڑا کٹھن کا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی تھی، ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست قلب عطا فرمایا تھا، جن کے قلب کے بارے میں ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ نمرود نے جو آگ روشن کی، جس آگ کے شعلے آسمان کی طرف جا رہے تھے، ایسی آگ کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام پہ ذرہ برابر کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی، کوئی لرزہ طاری نہیں ہوا، کوئی خوف طاری نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اطمینان کے ساتھ وہاں موجود رہے اور فرمایا اگر مجھے اللہ کے نام پہ اس آگ میں جانا ہو میں پورے طور پہ تیار ہوں. جس ابراہیم علیہ السلام کے قلب کا یہ حال تھا، جن کی قوت اس قدر مضبوط تھی، اس ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، اے ملک الموت، جس وقت تم کسی فاسق انسان، کسی فاجر انسان، کسی گناہگار اور کسی نافرمان انسان کی روح کو نکالنے آتے ہو، اس وقت تمہاری شکل کیا ہوتی ہے؟ اس وقت تمہاری شکل کیا ہوتی ہے؟ تمہاری صورت کیا ہوتی ہے؟ ملک الموت نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، میں جس شکل میں انسان کے سامنے آتا ہوں، جس صورت میں انسان کے سامنے آتا ہوں، آپ میری اس شکل کو، میری اس صورت کو نہیں دیکھ سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. پھر ملک الموت نے منع کیا، آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، آپ کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ اس شکل و صورت کو آپ دیکھیں جس شکل و صورت میں میں کسی نافرمان اور کسی گناہگار بندے کی روح نکالنے آتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے بار بار اصرار کرنے پر، ابراہیم علیہ السلام کے بار بار کہنے پر ملک الموت نے کہا، حضرت آپ ذرا اپنی آنکھوں کو بند کریں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، تھوڑی دیر میں کہا اپنی آنکھوں کو کھولیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو جب کھولا تو ملک الموت ایسی خوفناک، ایسی ہیبت ناک اور ایسی ڈراؤنی صورت میں ظاہر ہوئے کہ ان کے ناخن نہایت بڑے بڑے، بال گھنگریالے، آنکھ نیلی اور پیلی، چہرہ بالکل سیاہ، بدن بالکل بھدا سا، دانت بالکل بڑے بڑے. ایسی بھیانک صورت میں وہ فرشتہ ظاہر ہوا کہ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، دیکھتے ہی ابراہیم علیہ السلام وہاں بے ہوش ہو کر گر پڑے. تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد پوچھا، ہوش آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے فرشتہ، اگر گناہگار بندوں کے لیے، اگر نافرمان بندوں کے لیے، اگر خدا کے نافرمانی کرنے والے انسانوں کے لیے عذاب قبر نہ ہوتا، اگر ان کے لیے عذاب محشر نہ ہوتا تو تمہاری اس صورت میں آنا ہی اس کے عذاب کے لیے کافی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں
کہ ہر انسان کے لیے موت کا وقت کتنا کٹھن اور کتنا مشکل ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ کسی قبر کے پاس جائیں اور قم بإذن اللہ کہہ دیں، قم بإذن اللہ کہہ دیں تو وہ قبر سے انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی نگاہوں سے دیکھوں کہ کس طرح ایک مردہ اپنی قبر سے زندہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو، ایک پرانی قبر کے پاس گئے اور وہاں جا کر قم بإذن اللہ کہا۔ ایک جوان بندہ اپنی قبر سے باہر نکلا اور کہنے لگا، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابھی قیامت تو نہیں آئی، مگر اس جوان نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی مردہ اپنی قبر سے کس طرح زندہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیرے مرے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا؟ اس نے کہا، اندازہ لگتا ہے کہ 300 سال ہو گئے ہوں گے۔ نئے نئے نعت اور مشاعرے کے لیے MJ میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے۔